بارات کی آمد نے پورے علاقے کو جگمگا دیا تھا۔ میرج ہال کے سامنے رنگ برنگی لائٹوں کی چمک دمک تھی اور ڈھول کی تاپ پر خوشیوں کا شور اس قدر بلند ہو چکا تھا کہ ماحول میں صرف کہکوں، بھنگڑوں اور مبارک باتوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ لڑکے والے اپنے روایتی انداز میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ مرد حضرات ہاتھوں میں ہار اور کیمرے سنبھالے خوشی خوشی بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، جبکہ خواتین رنگ برنگے جوڑوں میں لپٹی ہوئی کہکے لگاتی، سیلفیاں بناتی ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ ڈھولچیوں کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکے روایتی گانوں پر دھمال ڈال رہے تھے۔ دلہا صاحب بھی دلکش شیروانی میں بانگے سج رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر فخر کی چمک تھی۔ آخر کو اپنی محبت حاصل کرنے جا رہے تھے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ چند لمحے بعد اسی ہجوم سے کچھ فاصلے پر ایک پرانا سا رکشہ آ کر رکا۔ رکشے کی گرد میں لپٹی وہ ایک شخصیت جیسے وقت سے کٹی ہوئی تھی۔ شبرا رکشے سے اتری تو جیسے وقت تھم گیا۔ گلابی فراک میں لپٹا وجود کسی تعریف کا محتاج نہیں تھا۔ خوبصورت رنگت کی حامل وہ بے حد دلکش تھی، لیکن آج بے جان سی لگ رہی تھی۔ اس کا سراپا خوبصورتی کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھا، لیکن آج اس تصویر پر غم کا ایسا رنگ چڑھا تھا جو کسی لفظ میں سمویا نہ جا سکتا۔ اس کے چہرے پر پھیلی زردی کاجل کی بکھری ہوئی لکیر جو شاید بہتے آنسوؤں کی نشانی تھی، اور اس کی روئی روئی آنکھیں سب جیسے کسی کہانی کی ادھوری سطریں تھیں جو دل کی دیواروں پر چھپی بے چینی کو بیان کر رہی تھیں۔ شبرا نے ہجوم کی جانب ایک نظر ڈالی جہاں ہر کوئی ناچ گانے میں مگن تھا، جیسے زندگی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہی ہو، مگر اس کی نگاہوں میں وہ چمک نہ تھی۔ دولہے کے قریب کھڑے لوگوں کے کہکوں اور بھنگڑوں کی گونج اس کے کانوں میں جیسے کسی بے رحم طنز کی مانند گونجی ہو۔ دل ایک پل کو محسوس کر رہ گیا۔ اس کی پلکیں لرزیں، ہونٹ تھوڑے تھوڑے کھلے جیسے کچھ کہنا چاہا ہو، مگر لفظ حلق میں کہیں پھنس گئے۔ ایک لمبی گہری سانس لی جیسے اندر کا بوجھ کسی اندیکھی ہوا کے حوالے کر رہی ہو۔ بغیر کسی سے نظر ملائے وہ آہستہ آہستہ میرج ہال کی طرف بڑھی، قدموں کی چاپ جیسے زمین پر لکھی ہوئی داستان ہو۔ وہ کسی قیمت پر آج میرج ہال نہیں آتی، مگر مجبور تھی۔ بہن کی شادی اٹینڈ کرنا بے حد ضروری تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک بار پھر سب کو دیکھا۔ رنگ و نور، مسکراہٹیں، مبارک بادیں، گلے ملتے چہرے، مگر اس کے دل میں خاموشی کا شور تھا۔ اس شور سے بچنے کے لیے وہ سیدھی برائڈل روم کی طرف بڑھی تھی تاکہ بہن سے ملاقات کر کے کچھ دیر اپنے دل کو بحال کر سکے، لیکن جو سانحہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا وہ لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ وہ اداس تھی، بے حد اداس، لیکن یہ اداسی صرف بہن کی رخصتی کی نہیں تھی۔ یہ دکھ کچھ اور تھا، زیادہ گہرا، زیادہ ذاتی، جیسے دل کے کسی کونے میں ایک فیصلہ اس کا دل توڑ گیا ہو، جیسے وہ کسی خواب کو اپنی پلکوں سے اتار کر آ چکی ہو ہمیشہ کے لیے۔ شاید وہ کچھ کھو کر آئی تھی یا کسی قربانی کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا، لیکن اب وہ سب کچھ بھول کر صرف ایک بہن تھی جو اپنی دلہن بنی بہن کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اداسی کی چادر اوڑھے، خاموشی سے تنہا۔ کئی نظریں اس پر اٹھی تھیں، لوگ اس کے دیوانے تھے۔ ہر عورت اسے اپنی بہو اور مرد اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ خدا نے اسے بنایا ہی اتنی فرصت سے تھا، لیکن کہتے ہیں نا حسین چہرے نصیبوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ آج اس کا حال بھی انہی کچھ لوگوں میں سے تھا۔ برائڈل روم کا دروازہ دھیرے سے کھلا تو خوشبوؤں سے مہکتا گلابی اور سنہری روشنیوں میں ڈوبا کمرہ جیسے لمحہ بھر کو سانس روک گیا۔ رمشا آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سفید اور گلابی لہنگے میں لپٹی، موتیوں اور کندن کے زیورات سے سجی، جیسے کوئی خواب حقیقت کا روپ دھار چکا ہو۔ اس کے چہرے پر دلہنوں والی خاص سی چمک، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سا انتظار تھا۔ جو ہی شبرا نظر آئی، رمشا نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اپنے لباس کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ شبرا، اس کی آواز میں گلہ بھی تھا اور خوشی بھی۔ شبرا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگیں۔ رمشا نے اپنی بہن کو سینے سے لگایا تو جیسے برسوں کی قربت ایک پل میں سمٹ آئی ہو۔
کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، خاموش اور گہرے۔ پھر رمشا نے پیچھے ہٹ کر شبرا کو دیکھا اور اس کے چہرے کو غور سے پڑھنے لگی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ رمشا کی آواز میں شکوہ تھا۔ نہ تم میرے ساتھ پارلر گئی، نہ ہال کے دروازے پر ریسیو کیا۔ سب لڑکیاں میرے ساتھ تھیں، بس تم ہی نہیں تھی۔ جانتی ہو دل کتنا اداس ہو گیا تھا میرا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایک تمہاری ضرورت تھی، مگر تم آئی ہی نہیں۔ بہن کا فرض کوئی ایسے نبھاتا ہے، وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی تھی۔ شبرا نے فوراً نرمی سے رمشا کے ہاتھ تھام لیے اور زبردستی مسکرا دی۔ ارے پاگل، میں ادھر ادھر کچھ کاموں میں پھنس گئی تھی، تمہیں پتہ تو ہے، سب کچھ سمیٹنا بھی تو تھا نا، اور ویسے بھی تمہیں اتنا خوبصورت بن کر دیکھنا تھا کہ ساری تھکاوٹ، سارا وقت، سب کچھ بھول گیا میں۔ رمشا کا چہرہ نرم پڑ گیا، مگر وہ پھر بھی ضد میں بولی، پھر بھی شبرا، تم میرے لیے سب سے خاص ہو، اور تم ہی غائب ہو گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے پارلر والی بھی تمہارا بار بار ذکر کر رہی تھی، اور تمہیں دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ تم کسی پارلر سے تیار ہو کر آئی ہو۔ کچھ ہوا ہے؟ کیا آنکھیں اتنی نم کیوں ہیں؟ شبرا نے اس کی بات کو ٹالنے کے انداز میں اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھا اور آہستگی سے بولی، چلو چھوڑو، فضول کی باتیں ہیں، اب بہن جا رہی ہے، رو بھی نہیں۔ خیر، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں، بس اللہ تمہیں اسی طرح مسکراتا ہوا رکھے۔ رمشا نے شرما کر نگاہیں جھکا لیں اور شبرا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل کی گہرائی سے کہنا شروع کیا، اللہ تمہیں یوں ہی حسین رکھے، تمہاری ہنسی کبھی نہ رکے، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی آنسو نہ آئے، تم جہاں رہو وہاں خوشیاں تمہارا راستہ دیکھیں، تمہیں ایسی محبت ملے جو تمہیں ٹوٹ کر چاہے، تمہیں کوئی کبھی اداس نہ دیکھے۔ رمشا، تمہاری جھولی ہمیشہ بھری رہے، نہ آنکھوں میں اداسی ہو، نہ دل میں کوئی خلا۔ اللہ تمہارا نصیب بہت اچھا کرے، کبھی تمہاری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ رمشا کی پلکیں لرزنے لگیں، وہ شبرا کے سینے سے لگ کر آہستگی سے بولی، آمین شبرا، تم بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، تمہاری دعائیں میری سب سے بڑی دولت ہیں، لیکن تم مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ شبرا نے اسے خود سے بھینچ لیا، مگر آنکھوں کے گوشے خاموشی سے بھیگ چکے تھے۔ وہ رمشا کی پیشانی چومتے ہوئے کچھ بھی نہ بولی، جیسے آنکھوں کی نمی ہی ہر لفظ کا جواب ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں محبت کی وہ شدت تھی جو صرف بہنوں کے درمیان ہوتی ہے، ان کہی بے آواز مگر سب سے گہری۔ شبرا برائڈل روم سے باہر آئی تو میرج ہال کی روشنیوں میں جیسے سب کچھ جگمگا رہا تھا، کہہ کے، ہنسی، موسیقی، خوشبو، ہر چیز مکمل تھی، صرف وہ خود ادھوری تھی۔ ہر جانب مصروفیاں تھیں، مہمانوں کی آؤ بھگت، بچوں کی شرارتیں اور کیمرہ مین کے فلیش کی چمک، مگر وہ ان سب سے الگ ایک کونے میں خاموشی سے جا بیٹھی، کرسی پر نیم دراز نگاہیں زمین پر جمائے وہ بے آواز چیخوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو لگتا جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں، دل میں کہیں گہرائی میں ایک درد ہلکولے لے رہا تھا، اور آنکھوں میں چمک کی جگہ ایک کبھ تھا جو اندر ہی اندر اسے کھا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ماضی کے دردناک یادوں میں کھوتی چلی گئی تھی۔ آج صبح وہ اپنے انداز میں مگن جلدی جلدی پیکنگ کرنے میں لگی ہوئی تھی تاکہ رمشا کے ہمراہ پارلر کے لیے روانہ ہو سکے۔ ابھی اس نے بیگ پیک ہی کیا تھا جب اچانک فون کی اسکرین پر روشنی چمکی۔ ارحم کالنگ۔ اسکرین پر نام دیکھتے ہی وہ چونک اٹھی، پلکیں جھپکیں، سانس ایک لمحے کو رک سی گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس کا حال ہمیشہ اس کی کال پر ایسا ہی ہو جاتا تھا۔ ہیلو، اس کی آواز ہلکی اور دھیمی تھی۔ شبرا دوسری طرف سے ارحم کی مانوس اور گرم آواز ابھری، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آپ؟ اس نے رسمی انداز میں پوچھا، مگر دل کی بے چینی چھپ نہ سکی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں شبرا، جب سے تم گئی ہو دل کو قرار نہیں آیا، اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں دیکھے بغیر، بات کیے بغیر، تم جانتی ہو نا کتنا مشکل ہے یہ سب۔ شبرا نے لمحہ بھر خاموشی اختیار کی، پھر نرمی سے بولی، یار ویڈیو کال کر لو نا۔ میں نہیں آ سکتی، آپ کو پتہ ہے نا رمشا کی شادی چل رہی ہے، سب کچھ میری ذمہ داری ہے۔ اوہ، تمہیں اب غیر ہو گیا، ایک شادی مجھ سے زیادہ اہم ہو گئی۔ 3 سال کا تعلق ہے، کیا وہ سب اتنا کمزور تھا؟ ارحم کی آواز میں دکھ تھا، مگر لہجہ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے وجہ بات کو بڑھا رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، لیکن فوراً ہی اپنی حیرانگی چھپا گئی تھی۔
ارحم ایسی بات مت کرو، تم جانتے ہو میرے لیے تم کیا ہو، لیکن ابھی وقت تھوڑا مشکل ہے نا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ نہیں شبرا، میں تمہارے الفاظ نہیں سننا چاہتا، میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار، بس ایک بار بتاؤ، آ رہی ہو یا نہیں؟ ارحم کی آواز میں ضد تھی، ایک مان بھی اور شاید بے بسی بھی۔ شبرا نے آہ بھر کر آنکھیں بند کیں، جیسے دل کے کسی کونے میں ارحم کا چہرہ بھر آیا ہو۔ وہ جانتی تھی انکار نہیں کر پائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، ہم ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں، وہیں پرانے والا۔ اوکے، میں وہیں ہوں گا۔ ارحم نے ایک ہلکی سی سانس لی، جیسے وہ لمحہ بھر کو جینے لگا ہو۔ جلدی آنا، بہت یاد آتی ہو شبرا۔ کال بند ہوتے ہی وہ چند لمحے یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کس طرح امی کو قائل کرے، لیکن جانا بے حد ضروری تھا۔ وہ کسی بھی قیمت ارحم کی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، باہر سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ شبرا نے آہستگی سے اپنی جیولری باکس بند کی اور شفون کا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بیگ کا زپ بند کر چکی تھی، اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی تاکہ ایک بار اپنی ماں کو اطلاع دے سکے۔ سامان اس نے ہاتھ میں ہی اٹھا لیا تھا۔ باہر نکلی تو صحن کی کچی روشنی میں زیب النساء بیگم چارپائی پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھیں، سفید دوپٹہ سر پر، ہاتھ میں تسبیح اور آنکھوں میں تھکن کی لکیریں۔ شبرا نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے آگے بڑھی۔ امی، اس کی آواز میں مصنوعی نرمی اور بناوٹی اطمینان تھا۔ زیب النساء بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا۔ امی، وہ میں آپ کو بتانے آئی تھی، جو میری رمشا کے ساتھ پارلر کی بکنگ تھی نا، میں نے وہ کینسل کروا دی ہے۔ میں کہیں اور جا رہی ہوں تیار ہونے، تھوڑا الگ سیٹنگ چاہیے تھی۔ آپ رمشا کو لے کر پارلر چلی جانا، میں خود آ جاؤں گی۔ ہال۔ زیب النساء بیگم نے تسبیح روک دی، جیسے کچھ غیر متوقع سنا ہو۔ کیا؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ اور یہ الگ سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور تم مجھ پر حکم چلا رہی ہو۔ شبرا نے نظریں چرائیں۔ نہیں امی، بس وہ ایک دوست کے ساتھ جانا ہے، اس کے گھر سے تیار ہوں گی، زیادہ رش بھی نہیں ہوگا وہاں۔ دوست؟ شبرا، تمہاری دوستیں ہیں کہاں؟ کون ہے جس کے ہاں جا رہی ہو؟ میں تو سمجھی تھی تم رمشا کے ساتھ جاؤ گی، آخر بڑی بہن ہو، سب کی نظروں کا مرکز ہوگی تم، اور تمہیں معلوم ہے نا خاندان والے تمہیں کتنا چاہتے ہیں، سب پوچھیں گے۔ شبرا نے تھوڑا سا تیز لہجے میں کہا۔ امی پلیز، آپ رمشا کے ساتھ چلی جائیں، اسے وقت پر تیار کروائیں، میں خود پہنچ جاؤں گی۔ زیب النساء بیگم نے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ سخت لہجے میں بولی، میں کہاں کہاں جاؤں؟ ادھر مہمان آ رہے ہیں، ادھر دلہن کو سنبھالوں، اب میں اس کے ساتھ بھی جاؤں؟ یہ کیا ضد ہے؟ شبرا نے جلدی سے نظریں جھکائیں، جیسے اپنے فیصلے پر قائم رہنا چاہتی ہو۔ امی، میں نے سب سیٹ کر لیا، بس آپ رمشا کا خیال رکھیے، میں وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ شبرا زیب النساء بیگم نے اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر شبرا پیچھے ہٹ گئی۔ امی پلیز، دیر ہو رہی ہے، آپ رمشا کے ساتھ چلی جائیے، کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھ شبرا، کوئی تماشا نہ کرنا، تمہیں اندازہ بھی ہے آج کا دن کتنا اہم ہے۔ ان کی آواز بلند ہو گئی، مگر شبرا نے بیگ اٹھایا، چپل پہنی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ شبرا، میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ۔ زیب النساء بیگم کی آواز پیچھے سے ابھری، مگر شبرا کا قدم نہ رکا۔ وہ دروازے سے نکل گئی، اس کو جانا تھا اور اب اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ارحم کے معاملے میں وہ اس طرح ہی پاگل ہو جاتی تھی، رکشے کے پہیے جیسے ہر موڑ پر ایک نیا خیال شبرا کے دل میں اتارے تھے۔ سڑک پر بھاگتی گاڑیاں، دکانوں کے آگے کھڑے لوگ، کہیں سے آتی بچوں کی آوازیں، سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ شبرا کے دل میں صرف ایک ہی مقام واضح تھا، وہ ریسٹورنٹ جہاں اس نے 3 سال پہلے پہلی بار ارحم کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی تھی، وہی جگہ جہاں پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ کوئی اس کی باتوں کو سنجیدگی سے سنتا ہے، بنا کسی فائدے یا غرض کے۔ رکشہ ایک جھٹکے سے رکا تو شبرا نے چونک کر ارد گرد دیکھا، اپنے گلابی دوپٹے کو سنبھالا اور بیگ کندھے پر رکھا۔ ریسٹورنٹ کا وہی پرانا بورڈ، وہی مہک اور وہی احساس، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک انجانی سی گھبراہٹ بھی۔ 3 سال پہلے ان کی ملاقات یونیورسٹی کے 2nd سیمسٹر میں ہوئی تھی۔ شبرا کی آنکھوں میں علم کی چمک تھی اور لہجے میں خودداری۔ ارحم خاموش تبا،
نرمی سے بات کرنے والا، نظریں جھکا کر بولنے والا لڑکا تھا۔ ان کی دوستی کچھ ہی مہینوں میں گہری ہوتی چلی گئی۔ لائبریری میں ایک ساتھ بیٹھنا، کینٹین کی چائے، ایک دوسرے کے نوٹس شیئر کرنا، سب معمولی باتیں تھیں، مگر انہی میں کچھ غیر معمولی جڑیں تھیں جو آہستہ آہستہ دلوں میں اترتی چلی گئیں۔ شبرا کو ارحم کی وہ عادت بہت پسند تھی کہ وہ کبھی اسے چھونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ فاصلہ رکھ کر بات کرتا، نظریں جھکاتا، عزت دیتا۔ یہی چیز تھی جس نے شبرا کے دل میں ارحم کی محبت کے بیج بو دیے تھے۔ ان کے درمیان کبھی کوئی فحش بات نہیں ہوئی، نہ کوئی حد پار کی گئی۔ ان کا رشتہ بے حد صاف اور خالص تھا۔ ان 3 برسوں میں ارحم نے ہمیشہ شبرا کی رائے کو مقدم جانا، اس کی باتوں کو سنا، اس کے غصے کو برداشت کیا اور اس کے دکھ کو چپ چاپ محسوس کیا۔ ارحم کے گھر والوں کو شبرا کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، اس کی تصویریں، اس کی پسند ناپسند، حتیٰ کہ اس کی آواز بھی ان کے دلوں میں بس چکی تھی۔ مگر شبرا کے گھر والوں کو ارحم کا نام تک نہیں پتہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ذکر بھی کر دے تو قیامت برپا ہو جائے گی، مگر پھر بھی اس نے اس رشتے کو کبھی چھوڑا نہیں، کیونکہ یہ محبت اس کی روح میں جا بسی تھی۔ وہ میز کے پاس رکی ہی تھی جب اچانک باہر بارش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پریشانی سے اس نے دروازے کی طرف نگاہ گھمائی تو بھیگا ہوا ارحم اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا تھا، کیسی ہو؟ خیر بارش ہو رہی ہے تو میرے ساتھ فلیٹ چل لو، وہیں تیار وغیرہ بھی ہو جانا، میرے دوست کا ہی ہے۔ ایک نگاہ اس نے اس کے وجود پر ڈالی تھی اور پھر مسکرا کر بولی تھی، ٹھیک ہے چل لیتے ہیں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ جبکہ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی جھٹکے سے بلڈنگ کے پاس رکی تھی۔ فلیٹ کی خاموش فضا جیسے ایک نئے باب کا آغاز کر رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی ارحم نے شبرا کا سامان ہاتھ میں لیا اور نرمی سے اندر رکھ دیا۔ چھوٹا سا فلیٹ مگر نہایت صاف ستھرا اور سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ ایک طرف صوفے پر سفید کشن رکھے تھے، سامنے ٹیبل پر ایک چھوٹا سا گلدستہ اور کھڑکی کے قریب ایک سٹینڈ، لیمپ سے ہلکی پیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ شبرا کی نظر جیسے ایک شے کو سراہ رہی تھی۔ واہ ارحم، تم نے تو بہت خوبصورت سیٹنگ کی ہوئی ہے، کافی اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے ارد گرد نظریں گھماتے ہوئے دل سے سراہا۔ ارحم نے مسکرا کر اس کا بیگ ایک کونے میں رکھتے ہوئے کہا، ہاں بس تم سے کم، تم جیسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ شبرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارحم کی آنکھوں میں جیسے تھکن اور تڑپ کا ایک رنگ جھلک رہا تھا۔ وہ شبرا کے قریب آیا، کرسی کھینچ کر بیٹھا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے شبرا، میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا ہے، ہر دن ہر رات، بس تمہاری ایک جھلک کو ترس گیا تھا۔ آج مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں بلا لیا۔ پتہ نہیں شادی کو تم نے اتنا سر پر سوار کیوں کیا تھا، یہاں حالت دیکھو میری کیا ہو گئی۔ شبرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستگی سے شکوہ کیا، تمہیں بالکل احساس نہیں ہے ارحم، تم بالکل میرا نہیں سوچتے۔ مجھے کتنی مشکل ہوئی ہے آج یہاں آنے کے لیے، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ ارحم خاموشی سے سنتا رہا۔ شبرا کی آواز میں شکوہ کم اور تھکن زیادہ تھی۔ امی کو کتنی مشکل سے سمجھایا ہے میں نے، وہ تو مان ہی نہیں رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں رمشا کے ساتھ تیار ہونے جا رہی ہوں، اتنی مشکل سے انہیں منایا، مگر جیسے ہی میں گھر سے نکلنے لگی انہیں مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ آخر کو ماں ہے، اولاد کا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ پلیز اس طرح مت کیا کرو، میرے لیے عذاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارحم آہستہ سے مسکرایا جیسے سب سن کر دل میں کوئی تسلی آ گئی ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، شبرا کے قریب آیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے چھوڑو نا، کوئی شک نہیں ہوا انہیں، اور تم بھی پریشان مت ہو، میں تمہیں بہت اچھے سے تیار کروں گا۔ میں ہوں نا تمہیں تیار کرنے کے لیے، تمہارے ہر شک، ہر ڈر، ہر دکھ کے لیے۔ بس ایک بار اپنی آنکھوں سے ہر فکر ہٹا دو شبرا۔ شبرا نے اس کی بات پر ہلکی سی دھیمی مسکراہٹ دی۔ دن معمول کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ فلیٹ کی خاموش فضا میں کبھی ہنسی کی آوازیں گونجتیں، کبھی باتوں کا سلسلہ چلتا۔ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں مکمل سکون محسوس کر رہے تھے۔ ارحم اور شبرا نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا وقت گزارا تھا کہ اب وہ آپس میں بے حد قریب آ چکے تھے۔ دن کے اختتام پر شبرا واش روم سے باہر آئی، نیا لباس پہنے ہوئے اور سروں پر بلبلے کا انداز۔ اس نے ایک نظر آئینے میں ڈالی، پھر میک اپ کی چیزیں میز پر ترتیب سے رکھیں اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بالوں کا رنگ اور چہرے کی سنہری جھلک ہر چیز کو مکمل کر رہی تھی۔
لیکن جب وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے میک اپ کرنے لگی تب اچانک پیچھے سے ارحم آ کھڑا ہوا۔ شبرا ایک لمحے کے لیے گھبرا سی گئی۔ وہ نظریں اٹھا کر مسکرا کر ارحم کی طرف مڑی۔ کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں ایک نرمی سی تھی۔ ارحم اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے قریب آیا۔ اس کی نظریں شبرا کے چہرے پھر جسم پر ٹک گئیں۔ وہ آہستہ سے اس کے پیچھے آیا اور پھر یکدم اس کے پیٹ کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹ لیا۔ شبرا کی آنکھوں میں ایک دم خوف کا تاثر آیا۔ وہ تھوڑا ہچکچائی، پھر فوراً اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ ارحم، کیا کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں شکوہ اور بے چینی کی جھلک تھی۔ اس نے آہستہ سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ارحم اس کی حرکتوں کو نظر انداز کرتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ شبرا، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں نے کتنے دن تمہارا انتظار کیا۔ ارحم کا لہجہ نرم اور جذباتی تھا، جیسے ہر لفظ سے اس کی بے چینی اور خواہش جھلک رہی ہو۔ شبرا کی نظریں دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ ارحم، چھوڑو، تمہیں نہیں پتہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ دوبارہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن ارحم کا ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ مس ہو گیا۔ ارحم کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اس کے اور قریب تر ہو گیا تھا۔ میرے لیے تم سب کچھ ہو شبرا، مجھے بس تمہاری یہ مسکراہٹ چاہیے، تمہاری یہ موجودگی چاہیے، تمہارا یہ لمس۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ شبرا کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے وہ تو دیوانہ ہو گیا تھا۔ ارحم، اگر تم نے یہ سب کیا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں شدت تھی۔ وہ تھوڑا سا جھکے آگے بڑھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی قربت سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ارحم اس کی دھکیل کے باوجود رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر جما چکا تھا۔ وہ سانس روک گئی۔ اس کی پاک محبت کو اس نے تنہائی کے عالم میں تباہ کر دیا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو پھیل پھیل بہنے لگے تھے۔ وہ اس کو روک رہی تھی، منع کر رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے سننے کا روادار ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی عزت تار تار کر گیا اور وہ بے بس کچھ کر ہی نہیں پائی تھی۔ 1 گھنٹے بعد فلیٹ کی فضا میں گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ چند لمحے بعد جیسے وہ بیدار ہوا تھا اور بے ساختہ اپنی حالت پر دھیان دیے، وہ فوراً دور ہوا تھا۔ آنکھوں میں الجھن اور پچھتاوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شبرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ تنہائی میں ہوئی غلطی اس کا دم نکال رہی تھی۔ شبرا کا چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں نمکین آنسو تھے اور دل میں ایک کچکوٹ تھی جو کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ اس سے پہلے ہی اس کے پاؤں پکڑ کر اس کے سامنے جھک گیا۔ مجھے معاف کر دو شبرا، مجھے سمجھ نہیں آیا یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ میں بہک گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ جو میں نے کیا یہ بالکل نہیں سوچا تھا، یہ سب میں نے ہوش میں نہیں کیا۔ شبرا، یہ سب مجھ سے بے اختیاری میں ہوا ہے، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی ہر غلطی پر شرمسار ہوں۔ شبرا کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ غصے کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کی نظریں ارحم کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں اور پھر ایک لمحے کے اندر اس نے پورے غصے کے ساتھ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تم نے آج صرف میری عزت خراب نہیں کی ارحم، وہ بے اختیار چلائی۔ اس کی آواز میں غصہ اور درد ایک ساتھ تھا۔ تم نے میری روح کو رون دیا ہے، تم نے آج ایک محبت کا قتل کر دیا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رک کر سانس لینے لگی۔ کتنے فخر سے میں سب کو بتاتی تھی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، آج تم نے سب تباہ کر دیا۔ ارحم کا چہرہ جھک چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور شرمندگی کی جھلک تھی۔ وہ شیطان کے ہاتھوں بہک گیا تھا۔ شبرا، مجھے سمجھ نہیں آیا یہ مجھ سے کیوں ہو گیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ پھر سے التجا کر رہا تھا، مگر شبرا کے دل میں ایک خلا تھا جو اب کبھی بھرنے والا نہیں تھا۔ شبرا کا دل سخت ہو چکا تھا۔ وہ اس کی معافیوں سے بے پرواہ ہو چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ارحم کی انگوٹھی کو نکال کر اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ قدم قدم چل کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، مر گئے ہو تم آج سے میرے لیے۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ ارحم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے سب کچھ بکھرا بکھرا لگ رہا تھا۔ اس نے واقعی ایک جسم کو ہی نہیں روندا تھا، بلکہ ایک محبت کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ شبرا نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بھیانک ماضی سے جیسے یکدم حال میں لوٹی تھی۔ آج پورے دن میں جو سانحہ اس کے ساتھ ہو چکا تھا
وہ سب اسے تباہ کرتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ موسیقی کی دھیمی سر میں رقص کا منظر تھا، جہاں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ بارات کا ماحول اب اپنے عروج پر تھا اور سب لوگ خوشی سے جھومتے ہوئے ڈانس کر رہے تھے۔ شیزا اس کا ہاتھ تھام کر بولی، چلو شبرا، ہمارے ساتھ ڈانس کرو، آج تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ رمشا کی انٹری ہو رہی ہے، اتنی اداس کیوں ہو؟ شبرا نے آہستہ سے انکار کیا، نہیں میں نہیں چاہتی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن وہ باز نہیں آئی تھی، زبردستی ہی صحیح مگر وہ اسے لے آئیں۔ وہ سب مل کر ڈانس کر رہے تھے، لیکن شبرا جیسے ان سب سے الگ تھی۔ اس کے جسم کے ہر حصے میں ایک تھکاوٹ تھی، جیسے دل میں کوئی دکھی کہانی چھپی ہو۔ رمشا جو کہ دلہن بنی تھی، خوشی سے ہنستے ہوئے ہلکے ہلکے سٹیپس لے رہی تھی، لیکن شبرا کی نظریں اس سے دور کہیں ماضی میں گم تھیں۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور انس خان اندر داخل ہوا۔ اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود کا حامل، وہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ 28 سال کا نوجوان وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار شبرا پر پڑیں اور پھر جیسے تمام مناظر تھم گئے تھے۔ انس خان، جسے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی، وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو بغور تک رہا تھا، مگر اس کا اداس چہرہ، اجڑا ہوا حال نہ جانے کیوں سے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یکدم اس کے دل میں ایک چاہ پیدا ہوئی تھی کہ کاش یہ آنکھیں خوشیوں سے بھر جائیں، کاش اس اداس چہرے پر رنگ بکھر جائیں۔ کافی دیر تک وہ اپنی جگہ پر کھڑا اس کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر کسی کے ہلانے پر وہ اپنی والدہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مردان خانے کی طرف سے وہ ان کو یہی پیغام دینے آیا تھا کہ دلہے کو لایا جا رہا ہے۔ اب اس کی نگاہیں شبرا پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ کہنے کو اس کا بھائی چھوٹا تھا، شادی پہلے اس کی ہونی چاہیے تھی، لیکن کبھی اس نے اپنے لیے کسی کو منتخب ہی نہیں کیا تھا، مگر آج پہلی نظر میں ہی وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس ہجوم میں ہی کھڑی رہی تھی، اور پھر اپنی حالت سے پریشان ہو کر میرج ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شبرا دروازے کے پاس آ کر ٹھٹک سی گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، جیسے کوئی انجانی سی بے چینی اس کے وجود میں اتر آئی ہو۔ اندر ہال سے کہککوں کی آوازیں آ رہی تھیں، روشنی، خوشبو اور ہنسی کا شور، لیکن وہ جیسے ان سب سے کٹ چکی تھی۔ دل جیسے حلق میں آ گیا تھا، سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے دیوار سے اٹک گئی، اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ سانس کھٹکنے لگا تو اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لینے کی کوشش کی۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے اس کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا ہو۔ وہ ایک دم چونک کر پلٹی۔ سامنے انس کھڑا تھا، اونچا قد، سفید کرتا شلوار، ہلکی سی بڑھی ہوئی داڑھی اور آنکھوں میں عجیب سی شرافت اور اعتماد کا امتزاج۔ وہ شبرا کو دیکھ کر مسکرایا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کافی پریشان لگ رہی ہیں۔ انس کی آواز میں نرمی تھی۔ شبرا نے ایک نظر اسے دیکھا، پہچان گئی تھی۔ رمشا کی تصویروں میں کئی بار اسے دیکھا تھا۔ وہ انس ہی تھا، رمشا کا جیٹھ۔ انس نے گردن تھوڑی سی جھکائی۔ ویسے آپ دلہن کی کون لگتی ہیں؟ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا، حالانکہ اس کے نزدیک یہ سب ایک بد دماغی تھی، مگر آج وہ خود یہ سب کرتے ہوئے بالکل بھی شرمسار نہیں تھا۔ شبرا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس کا دل زور سے دھڑکا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کے بھائی کی سالی، رمشا کی بہن۔ انس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جیسے فضا میں کچھ اور نرمی گھول دی ہو۔ اوہ اچھا، تو پھر تو آپ ہماری بھی کچھ لگتی ہیں۔ وہ آہستہ سے بولا، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ شبرا نے جلدی سے سر اٹھایا اور لہجہ معمول پر لاتے ہوئے بولی، نہیں، بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، اسی لیے باہر آ گئی۔ انس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں جو اداسی تھی وہ اسے چھو گئی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی ہنسی کہیں کھو گئی ہے۔ اتنی حسین لڑکی اتنی اداس کیوں لگ رہی ہے؟ وہ نرم لہجے میں بولا، جیسے کوئی خاموشی سے دل کے بند دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ شبرا نے آنکھیں چرا لیں۔ انس نے بات جاری رکھی، ویسے آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کی بہن کا بہت خیال رکھیں گے۔ رمشا بہت اچھی لڑکی ہے، اور آپ کی طرح تھوڑی سی خاموش، لیکن خاموشی میں بھی ایک کشش ہوتی ہے نا، جیسے آپ کی خاموشی جو بولے بغیر بھی بہت کچھ کہہ گئی ہے۔ شبرا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ تھوڑا پریشان ہو رہی تھی، اس کی باتیں اسے اب ٹینشن میں مبتلا کر رہی تھیں۔ انس تھوڑا سا اور قریب ہوا، لیکن فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے احترام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں ہے نا؟ کوئی پریشانی، کوئی دل کی بات جو زبان پر نہیں آ رہی؟ شبرا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو رہا تھا۔
انس نے دھیرے سے مسکرا کر گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی کوئی بات ہو، کوئی لمحہ جو دل پہ بوجھ ڈالے تو کم سے کم اتنا یاد رکھیے گا کہ یہاں ایک اجنبی ضرور ہے جو اجنبیت سے نکلنے کے لیے صرف آپ کی ایک مسکراہٹ کا منتظر ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا، مگر اس کے لفظ شبرا کے دل پر نقش چھوڑ گئے۔ فضا جیسے لمحہ بھر کو رک گئی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی شبرا کچھ سوچ کر بولی تھی، آپ میری ایک مدد کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز ہلکی لیکن پورے اعتماد کے ساتھ نکلی۔ انس نے فوراً چہرے پر سنجیدہ مگر نرم سا تاثر لایا، جیسے وہ ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہو۔ جی حکم۔ شبرا تھوڑا سا ہچکچائی، پلکیں جھک گئیں، انگلیاں ایک دوسرے میں الجھنے لگیں، پھر آہستگی سے بولی، آپ مجھے میرے گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ انس کے چہرے پر حیرت کی لہر آئی۔ وہ تھوڑا سا چونکا، مگر ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی، کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے، اور رمشا آپ کی بہن ہے نا؟ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ شبرا نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد دھیمی سی آواز میں کہا، ہاں میری بہن ہے، لیکن مجھے کچھ ضروری سامان گھر سے لینا ہے اور ابھی کسی سے کہنے کا موقع نہیں ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو، ورنہ کوئی بات نہیں، میں کسی اور سے بات کر لیتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی بے بسی تھی، جیسے وہ ضد نہیں کر رہی، بس ایک چھوٹا سا سہارا مانگ رہی ہو۔ انس کا دل دھڑک اٹھا۔ جس لڑکی کو وہ پہلی ہی ملاقات میں دل کے قریب محسوس کر چکا تھا، وہ اب خود اس سے ایک چھوٹی سی خواہش کر رہی تھی۔ وہ لمحہ جیسے اس کے لیے خاص ہو گیا۔ جی جی بالکل، انس فوراً بولا۔ اس کی آواز میں خوشی بھی تھی اور نرمی بھی۔ آپ جب چلنا چاہیں میں حاضر ہوں، اور ویسے بھی اتنی خاص گزارش کو رد کرنا تو میرے اختیار میں ہی نہیں۔ شبرا نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی۔ انس کا دل جیسے موم ہو گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھے، شبرا تھوڑا پیچھے پیچھے، انس اس کے ساتھ ساتھ، لیکن فاصلہ رکھتے ہوئے چل رہی تھی۔ باہر شام کی ہوا میں خنگی تھی، روشنی مدھم پڑ رہی۔ شادی ہال کے رنگین کمکمے اندر کی چمک دھمک کا پتہ دے رہے تھے، لیکن باہر صرف انس اور شبرا کی موجودگی تھی۔ انس نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا، یہ رہی، آپ آئیے، آرام سے بیٹھیے۔ شبرا نے آہستہ سے سر ہلایا اور دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ انس نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بے کیف نہیں تھی، جیسے دو اجنبی ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے ہوں۔ بنا کچھ کہے انس نے ایک بار کن اکھیوں سے شبرا کو دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، بالوں کی ایک لٹ اس کے رخسار پر گری ہوئی تھی۔ انس کو لگا جیسے اس کی شام مکمل ہو گئی ہو۔ شبرا کی نظریں باہر تھیں، لیکن دل دماغ آج ہوئے واقعوں میں الجھا ہوا تھا۔ جس شخص کو اس نے اپنا مانا تھا، جس سے بے انتہا محبت کی تھی، 3 سال تعلق قائم رکھا، آج اس نے اس کا پورا وجود مسخ کر دیا تھا۔ گاڑی دھیرے دھیرے سڑک پر چل رہی تھی۔ اندر ہلکی مدھم خاموشی تھی، لیکن انس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو اس کے دل کی حالت کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ بار بار سامنے دیکھتا، پھر کن اکھیوں سے شبرا کی طرف، جو سر جھکائے خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی کی ایک تہ تھی، جیسے ہر سوال کا جواب اس کی پلکوں کے نیچے چھپا ہوا ہو۔ انس نے ماحول کی سنجیدگی کو توڑنے کے لیے نرمی سے پوچھا، ویسے ایک بات کہوں، آپ پہ گلابی رنگ بہت جچ رہا ہے، یہ پسندیدہ رنگ ہے آپ کا یا ویسے ہی خرید لیا؟ شبرا نے ذرا سا چہرہ موڑا، لیکن آنکھوں میں کوئی چمک نہ تھی۔ تھکی ہوئی سی آواز میں بولی، بس تھوڑا بہت پسند ہے، کوئی خاص شوق نہیں، بس اس کو کیا بتاتی کہ ارحم کی پسند ہے۔ اس نے بات کا رخ بدلا، پر لہجہ بددستور ہلکا پھلکا رکھا۔ اور آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ شبرا نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کیں، جیسے کوئی تلخ یاد دل سے گزر گئی ہو۔ وہ جواب دینا نہیں چاہتی تھی، خاموش رہی۔ انس نے نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، مگر کوئی زور نہیں دیا۔ پھر چند لمحے بعد شبرا نے آہستگی سے کہا، BA تک۔ انس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، بس میرا خیال تھا آپ بہت قابل ہوں گی۔ ویسے بھی جو لوگ زیادہ بولتے نہیں، وہی اندر سے سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کو پسند کریں تو آپ کی زبان نہیں رک پاتی۔ شبرا نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر بیزاری کی ہلکی سی جھلک تھی، لیکن انس نے محسوس کیا تو صحیح، پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ کے والدین، مطلب گھر میں کون کون ہے؟ انس نے پھر سوال کیا، لیکن لہجے میں تجسس نہیں، ایک خاموش سی اپنائیت تھی۔ بس امی، بابا، میں اور رمشا ہیں، وہ مختصر جواب دے کر پھر خاموش ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کو سانس روکا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر رک گیا۔ گاڑی میں پھر خاموشی چھا گئی۔
صرف انجن کی مدھم آواز باقی رہ گئی۔ گاڑی اب ایک جانے پہچانے راستے پر مڑ چکی تھی۔ شبرا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ چند لمحوں بعد گاڑی ایک درمیانے سے صاف ستھرے مگر سادہ گھر کے سامنے رک گئی۔ شبرا نے دروازہ کھولا، لیکن کچھ لمحوں کے لیے وہ تھمی رہی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ لبوں تک نہ آئے۔ آپ کا بہت شکریہ، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ انس نے مسکرا کر گردن ہلائی۔ شکریہ کا نہیں، یہ تو میرا اعزاز تھا۔ اگر کبھی پھر ضرورت ہو تو میں موجود ہوں۔ شبرا نے کوئی جواب دیے بغیر باہر قدم رکھا۔ انس کی نظریں اس کے وجود پر جمی رہیں۔ وہ جیسے ہر انداز کو اپنے دل میں نقش کر رہا تھا، چلنے کا انداز، شال سنبھالنے کا طریقہ، اور وہ خاموشی جو ہر لفظ سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے دور جا رہی تھی، انس کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ آہستہ سے اوپر کیا، لیکن نگاہیں اب بھی شبرا کی پشت پر تھیں۔ ایک خاموش سی دعا اس کے دل میں مچلی۔ کاش وہ مجھے دل سے جان لے جیسے میں اسے جاننے لگا ہوں۔ کاش وہ میری ہو جائے۔ اور کہتے ہیں نا، بعض اوقات دل سے نکلی ہوئی دعائیں عرش ہلا دیتی ہیں۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ ولیمے کی رسم بہت شاندار انداز میں طے پائی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، مگر انس کے ذہن میں شبرا کا چہرہ مسلسل گردش کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی، سادگی اور وہ الجھی نظروں کا انداز دل کو کہیں گہرا چھو گیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے بارہا خود سے سوال کیا، مگر جواب ہمیشہ ایک ہی ملا: میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ شام کے سائے گھر کی دیواروں پر پھیل رہے تھے۔ انس آہستگی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو اندر حاجرہ بیگم پلنگ پر نیم دراز تھیں اور موبائل پر کچھ دیکھنے میں مصروف۔ انس خاموشی سے ان کے برابر آن بیٹھا۔ حاجرہ بیگم نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولیں، کیا ہوا، کوئی کام ہے؟ بنا کام کے تو تم میرے پاس آتے ہی نہیں۔ ماں کے لیے تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ انس نے شرمندگی سے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسی بات نہیں امی، آپ سے باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے دل بھاری سا ہے، سوچا آپ سے دل ہلکا کروں۔ حاجرہ بیگم نے حیرت سے آئی برو چڑھائے۔ اچھا، یہ نئی بات ہے۔ خیر، اب جو بھی کہنے آئے ہو سچ سچ بتاؤ، کیا کام ہے؟ انس نے گہری سانس لی اور ان کے ہاتھ پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کر لی۔ امی، میں آپ سے ایک عرضی لے کر آیا ہوں، ایک درخواست، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو رد نہیں کریں گی۔ آخر کو اس گھر کا سارا خرچ میرے ذمہ ہے تو میری بات کو تھوڑی اہمیت تو ملنی چاہیے نا۔ حاجرہ بیگم نے فوراً سنجیدہ انداز اپنایا۔ بس اتنا مکھن نہ لگاؤ، سیدھی بات کرو۔ کوئی الٹی سیدھی بات ہوئی نا تو میں نے تمہیں باہر نکال دینا ہے۔ اب بولو، کیا کہنا ہے؟ ان کا اپنی اولاد پر خاصا روب تھا۔ انس نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تھوڑا جھجک کر دھیرے سے کہا، امی، مجھے شبرا پسند ہے، بھابھی کی بہن۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ حاجرہ بیگم نے موبائل نیچے رکھا اور بے یقینی سے انس کی طرف دیکھا، جیسے وہ سن تو رہی تھیں مگر یقین کرنے کو تیار نہ تھیں۔ کیا کہا تم نے؟ ان کا لہجہ مدھم مگر سخت تھا۔ امی، میں جانتا ہوں آپ کو اچانک لگ رہا ہے، لیکن شبرا وہ بہت الگ ہے، سادہ، شریف، خاموش سی۔ میں نے جب سے اسے دیکھا ہے دل سے نکل نہیں رہی۔ حاجرہ بیگم نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھابھی کی بہن، وہ جو نہایت عام سی ہے، بے رنگ سی لڑکی، تمہیں وہ پسند آ گئی؟ تم میرے سب سے لائق بیٹے ہو۔ میں رمیز کی شادی بھی وہاں نہیں کرتی، لیکن اس کی خواہش تھی، مگر تمہارا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے لیے تو میں چاند کا ٹکڑا لاؤں گی۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ فوراً بولا تھا، امی، اس کا رنگ نہیں، اس کی خاموشی بولتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک درد ہے، ایک معصومیت۔ میں اس کی خاموشی میں کھو گیا ہوں۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ سچ میں مجھے نہیں چاہیے کوئی چاند کا ٹکڑا وکڑا، مجھے وہی چاہیے۔ حاجرہ بیگم نے نظریں موڑ لیں، اپنی سانس کو سمیٹتے ہوئے انس کی بات سننے کے بعد لب بینچ لیے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی تھی، آنکھوں میں فکر اور سوچوں کی بھنور نے جگہ لے لی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو محبت میں ڈوبا ہوا دیکھ رہی تھیں، مگر ان کا دل ماں کی طرح محتاط تھا۔ انس بیٹا، تم جذباتی ہو رہے ہو۔ دیکھو، میں پہلے بھی تمہاری بھابھی کو دیکھوں گی۔ رمشا کا چال چلن، رویہ، ان کی عادتیں، اگر وہ اس گھر کے قابل نکلی، ہمارے ساتھ عزت سے پیش آئی، تبھی میں فیصلہ لوں گی کہ شبرا کو بہو بنانا بھی مناسب ہوگا یا نہیں۔ انس کا چہرہ ایک دم تن گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر کی آگ کو ہوا دے دی ہو۔ وہ بیٹھے بیٹھے سیدھا ہوا اور ایک لمحے کو اپنی ماں کی طرف ایسے دیکھا جیسے انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ امی،
اس کی آواز میں پہلی بار کڑواہٹ سی ابھری۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں شبرا سے محبت کرتا ہوں، وہ میری زندگی ہے، اور آپ اس کی بہن کی بنیاد پر فیصلہ کریں گی؟ ہاجرہ بیگم نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیٹا، بات صرف تمہاری محبت کی نہیں، یہ ایک پورے خاندان کا معاملہ ہے۔ اگر رمشا نے اس گھر میں فتنہ کھڑا کیا تو شبرا کی عزت بھی ویسے ہی متاثر ہوگی۔ انس نے کرسی سے اٹھ کر قدم 2-3 بار کمرے میں آگے پیچھے رکھے، جیسے اندر کی بے چینی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک دم پلٹ کر ماں کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری محبت کو بھابھی کے اعمال کی چھان بین سے گزارا جائے۔ شبرا الگ ہے، وہ بہت مختلف ہے، اس کی اپنی پہچان ہے۔ میں نے آپ کو عزت سے آ کر اپنی بات بتائی ہے، بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ مان جائیں۔ لیکن اگر آپ نے میری بات کو رد کیا تو پھر میں بھی اپنے فیصلے پر قائم رہوں گا۔ کیا مطلب؟ ہاجرہ بیگم کے لہجے میں الجھن کے ساتھ ساتھ خفگی بھی شامل ہو گئی تھی۔ مطلب یہ امی، اگر میری شادی شبرا سے نہ ہوئی تو میں اس ملک کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور ہاں، پھر ماں بیٹے کا رشتہ بھی بس یہیں ختم ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں وہ قطعیت تھی جو کم ہی ماں نے سنی تھی۔ ہاجرہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا، آنکھوں میں نمی دھر آئی۔ بیٹے کے لہجے میں ایسی ضد، ایسی بے تابی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ان کا ہاتھ لرز گیا، موبائل پلنگ پر رکھ دیا اور نظریں جھکا لیں۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر دھیمی آواز میں بولی، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ اگر تم اتنی شدت سے چاہتے ہو تو میں انکار نہیں کروں گی، لیکن انس، تم وعدہ کرو کہ تم یہ سب نبھاؤ گے، کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ انس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں کے ہاتھ تھام لیے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ امی، شبرا میرا انتخاب نہیں، میری دعا ہے، اور دعا کبھی بے سبب نہیں ہوتی، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہاجرہ بیگم نے بیٹے کو سینے سے لگایا، مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی شبرا کی آنے والی زندگی کے لیے 1000 سوال چھپے ہوئے تھے۔ وقت گزرا تھا اور ٹھیک 1 ہفتے بعد انہوں نے شبرا کے والدین کی طرف چکر لگایا تھا۔ وہاں جا کر جب انہوں نے اپنی عرضی پیش کی تو لمحے بعد ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ایک گھر میں 2 بیٹیاں رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ وہ خوف زدہ ہو چکی تھی، کیونکہ اپنے بیٹے کا دیوانہ پن تو وہ دیکھ ہی چکی تھی، مگر اب بے بس ہو گئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے کی خاموش فضا میں صرف لیپ ٹاپ کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ انس خان زادہ اپنے کمرے کے گوشے میں رکھے صوفے پر بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ چہرے پر مکمل انہماک اور آنکھوں میں تھکن کی پرچھائیاں تھیں۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا اور ہاجرہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے قدم نرمی سے زمین پر پڑے، لیکن چہرہ کسی اندرونی کشمکش کی چغلی کھا رہا تھا۔ انس نے چونک کر سر اٹھایا اور فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ امی، اس وقت آپ؟ خیریت؟ آپ تو مجھے بلا لیتی ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاجرہ بیگم دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئیں اور صوفے کے بازو پر بیٹھ گئیں۔ چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں کسی فیصلے کی تھکن تھی۔ بیٹا، زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن پر ہمارا زور نہیں چلتا، چاہے ہم لاکھ چاہیں۔ کچھ رشتے، کچھ خواب ہمارے بس میں نہیں ہوتے، اور ہمیں… انس نے نرمی سے ان کی بات کاٹی۔ امی، تمہید نہ باندھیے، جو بات ہے سیدھی کہیے۔ اس کا دل انجانے احساس سے دھڑکا تھا۔ ہاجرہ بیگم نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں، جیسے حوصلہ جمع کر رہی ہوں، پھر بولی، آج میں تمہارا رشتہ لے کر تمہاری بھابھی کے میکے گئی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہی گھر میں 2 بیٹیاں نہیں دیں گے، ایک بیٹی دے دی ہے، وہی کافی ہے۔ یہ سنتے ہی انس کی آنکھوں میں جیسے شعلے دہک اٹھے۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا، لیپ ٹاپ بند کیا اور سامنے کھڑی اپنی ماں کو غصے سے دیکھنے لگا۔ کیا یہ ہوتے کون ہیں؟ انس خان زادہ کو انکار کرنے والے۔ آج تک مجھے کسی نے منع کرنے کی جرت نہیں کی، اور وہ میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ آپ نے بتایا نہیں کہ میں کون ہوں؟ ہاجرہ بیگم نے تحمل سے دکھ بھری آواز میں کہا، بیٹا، ہم لڑکی خریدنے نہیں گئے تھے، ہم نے رشتہ مانگا تھا، درخواست کی تھی۔ ان کا حق ہے انکار کرنا۔ حق؟ اس کا لہجہ زہر آلود ہو گیا۔ تو یہ انکار ہے تو ٹھیک ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بیٹی اس گھر میں کیسے رہتی ہو۔ وہ شبرا اب میری ہے، صرف میری، اور اگر وہ میری بیوی نہیں بنی تو یقین کریں امی، یہ ایک بھی نہیں بسنے دوں گا۔ یہ لڑکی واپس اپنے گھر جائے گی، اور آپ جانتی ہیں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ ہاجرہ بیگم کو جیسے جھٹکا لگا۔ انہوں نے بیٹے کے چہرے کو دیکھا جو غصے، ضد اور انا سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور انس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ انس بیٹا، ایسی بات نہ کرو، رشتے ضد سے نہیں جیتے جاتے۔ شبرا تمہیں پسند ہے، میں جانتی ہوں، مگر اس طرح نہیں، اس طرح تم سب کچھ کھو دو گے۔
انس نے ان کی طرف دیکھا لیکن اب اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہ تھی۔ امی، میں اپنی بات پر قائم ہوں، جو کچھ کرنا ہے وہ اب میں کروں گا۔ ماں نے آہ بھری ایک لمحے کو کچھ کہنا چاہا لیکن جانتی تھیں کہ اب انس کی ضد پہاڑ بن چکی ہے جسے نرم لفظوں سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئیں اور کمرے کی فضا میں اس رات صرف ایک فیصلہ گونج رہا تھا جو انس کر چکا تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جو اس نے کہا تھا۔ رمیز نے انس کے کہنے پر اپنی بیوی کو روانہ کر دیا تھا۔ وہ گھر کا بڑا نہیں بلکہ باپ تھا جو ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے چکا تھا۔ اس کی بیوی محض 2 دن بیٹھی تھی اور شبرا کے والدین نے حامی بھر لی تھی۔ وہ اپنی ایک بیٹی کے لیے دوسری بیٹی کا گھر برباد نہیں کر سکتے تھے۔ کمرے میں گہرے سکوت کا راج تھا۔ روشنی مدھم تھی، دیواروں پر پڑتی زردی مائل کمکموں کی روشنی نے ماحول کو ایک عجیب سی سنجیدگی دے رکھی تھی۔ بیڈ پر شبرا سر جھکائے بیٹھی تھی، سر پر ریشمی دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا اور ہاتھوں کی مہندی میں دبی انگلیاں بار بار آپس میں الجھ رہی تھیں۔ ہر لمحہ، ہر سانس جیسے اس پر بھاری ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی، دل پر بوجھ تھا، ایک ایسا بوجھ جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ یہ نکاح اس کی رضا سے نہیں ہوا تھا، رخصتی کا لمحہ اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ وہ جانتی تھی انس اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے لیے محبت اب بے معنی ہو چکی تھی۔ ایک مرد نے اس کا اعتماد توڑا تھا اور دوسرا اب اس کے احساسات کو روند رہا تھا، اس کی کمزوری کو ہتھیار بنا کر۔ اسے مرد ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے سمجھایا تھا، رشتے نبھانے کے فائدے گنوائے تھے، رمشا کے گھر کی بنیاد بچانے کی بات کی تھی۔ انس لڑکا برا نہیں ہے، کماتا ہے، اپنا کاروبار ہے، عزت دار ہے، سنبھال لے گا تمہیں۔ یہ وہ جملے تھے جو شبرا کے کانوں میں اب بھی گونج رہے تھے، لیکن وہ یہ سب سن کر خاموش رہی تھی کیونکہ اس کے پاس بولنے کی سکت ہی کہاں بچی تھی۔ ایک لڑکی جس کی رضامندی کو نظر انداز کر کے صرف حالات کی بنیاد پر فیصلے کیے گئے تھے، وہ کیسے خوش ہو سکتی تھی؟ کمرے کا دروازہ بند تھا، باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید گھر والے جاگ رہے تھے، شاید وہ انس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن شبرا کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت وہیں رک جائے، وہ دروازہ کبھی نہ کھلے اور وہ اس کمرے میں یوں ہی بیٹھی رہے، اکیلی، خاموش، اپنے زخموں کے ساتھ۔ چند لمحے بعد ہی بچے آ گئے تھے، اس کے نند کے 2 بیٹے، اور اس کے پاس ہی ممانی کر کے لیٹ چکے تھے۔ انجانے میں ہی اسے راحت محسوس ہوئی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک دروازے کی ہینڈل پر کسی کے ہاتھ کی ہلکی سی حرکت سنائی دی۔ شبرا کا دل زور سے دھڑکا، وہ لمحہ آن پہنچا تھا، انس آنے والا تھا، اس کا وجود اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ اسے یکدم غصہ آیا تھا، لیکن اپنا سر جھٹک کر وہ دھیرے سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے بولا، تو کیا اتنی بیزار ہو مجھ سے کہ میرے قریب آنا تمہیں اتنا مشکل لگ رہا ہے؟ بچوں کو سلانے پر مجبور ہو گئی ہو؟ شبرا کی آنکھوں میں غصے کی جھرمٹ تھی، وہ یکدم غصے سے بول پڑی، کیوں نہ بیزار ہوں؟ آپ نے میرے ماں باپ کو بلیک میل کر کے یہ شادی کی ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ اس کے انداز پر وہ بے اختیار ہنسا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، محبت کرتا ہوں تم سے، پہلی نظر میں پسند آئی تھی، تم بلیک میل نہیں کیا میں نے، بس تمہیں حاصل کیا ہے۔ انس کے لہجے میں گہرا احساس تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، ایسے حاصل پر میں لعنت بھیجتی ہوں۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ جو ابھی تک صرف اس کو تنگ کر رہا تھا، اب اس کو روتا دیکھ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ شبرا کی آواز لرزتی ہوئی نکلی، مجھے سب پتہ ہے، جب تمہیں سب سچ پتہ چلے گا تو تم کبھی نہیں اپناؤ گے مجھے۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ پر سن کھڑا ہو گیا تھا اور پھر کچھ سوچ کر ان دونوں بچوں کو کمرے سے باہر بھیجا تھا۔ وہ اب اس کے پاس بیٹھ چکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے؟ شبرا نے اپنے آپ کو سنبھالا اور تیزی سے کہا، مجھے تمہیں ایک حقیقت بتانی ہے، تبھی میں اس رشتے کا آغاز کر سکتی ہوں۔ انس نے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تو پھر بولو کیا بات ہے؟ شبرا نے اپنی نظریں جھکائیں اور پھر روتے ہوئے دھیرے دھیرے الف سے لے کر یہ تک ارحم کے بارے میں بتا چکی تھی۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس نے بالکل بھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ آنکھوں میں درد، زبان سے نکلا ہر لفظ جیسے اس کی روح کو چھلنے کا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ بے اختیار بولا تھا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ شبرا نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں جھوٹ نہیں کہتی، یہ سب سچ ہے انس۔ جبکہ وہ بے اختیار بولا تھا، میں جان سے مار دوں گا اس بدبخت شخص کو، کہیں تم جھوٹ تو نہیں کہہ رہی؟ تب وہ فوراً بولی تھی، کیا حاصل ہوگا مجھے جھوٹ بول کر؟
مجھے تو اب بھی کچھ حاصل نہیں ہے. مجھے معلوم ہے تم مجھے کبھی نہیں اپناؤ گے، اسی لیے میں نے تمہیں حقیقت خود بتا دی تاکہ تم میرے ساتھ کچھ اور نہ کر سکو. انس خاموشی سے دور ہو گیا تھا. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا سچ سن لینے کے بعد اتنی آسانی سے اس کی طرف راغب ہو جاتا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. شبرا بالکل چپ تھی. ان کے درمیان موجود تناؤ ہر شخص کو محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ دونوں ہی خاموش تھے. وقت کا پہیہ گھوما تھا اور انس ہار گیا تھا. جو شخص محبت کرتا ہے وہ ہر غلطی معاف کر دیتا ہے. اس نے اپنے دل کو یہ بول کر سمجھایا تھا کہ وہ اس کی محبت ہے. پہلے وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی مگر اب نکاح میں ہے. لیکن اس نے ایک خواہش ظاہر کی تھی. مجھے ارحم سے ملاقات کرنی ہے، میں ایک بار ضرور اس سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے منع کیا تھا مگر وہ باضد تھا اور اس کی ضد پر ہی وہ راضی ہو گئی تھی. آخر کو اپنا رشتہ بھی اب اسے بچانا تھا. ریسٹورنٹ کا ماحول آج کچھ مختلف تھا. شام کی ہلکی روشنی میں نرم موسیقی کے ساتھ ٹیبلز پر چمکتی ہوئی بتیوں کی جھرمٹوں کے درمیان شبرا اور انس ارحم کے ساتھ بیٹھے تھے. اس کی نظریں شبرا کی طرف اٹھیں. وہ خاموش تھی، جیسے اس کے دل میں بیتی ہوئی باتیں اسے اپنے اندر دفن کرنے کا حکم دے رہی تھیں. انس نے گہری سانس لی، پھر ارحم کی طرف دیکھا جو خود کو ملامت میں ڈوبا محسوس کر رہا تھا. ارحم نے انس کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو. میں نے تمہیں اور شبرا کو اتنی تکلیف دی. یہ سب غلط تھا. تم دونوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اس کی آواز میں رونے کی لگان تھی، جیسے دل کی گہرائی سے نکلی ہو. انس کا دل نرم ہوا. یہ بات وہ 36 بار کہہ چکا تھا. ہاں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے معاف کر دیتا، لیکن فی الحال جو ندامت اس نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھی تھی وہ اسے وہاں بیٹھنے پر آمادہ کر گئی تھی. ارحم سر اٹھا کر شبرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا سامنا اس طرح ہوگا، لیکن میں تمہارے لیے خوش ہوں. تم نے ٹھیک کہا تھا. مجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور اسے کرنا بھی نہیں چاہیے. میں نے اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے اپنی محبت کو برباد کیا ہے. مجھ جیسے شخص کو محبت ملنے کا کوئی حق نہیں. انس بالکل خاموش تھا. وہ مزید بولا، میں تم سے اسی لیے آخری بار ملنا چاہتا تھا کہ تم سے ایک بار معافی مانگ سکوں. خدا کے لیے مجھے کبھی بد دعا مت دینا. اللہ مستقبل میں مجھے بھی بیٹی عطا کرے گا. اگر میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا. اس کی بات سن کر شبرا تڑپ اٹھی تھی. 3 سال کا رشتہ تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہ اس کی پہلی محبت تھی. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. انس کی نظریں بھی اس کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں. وہ بے وقوف مرد یہی گمان کر رہا تھا کہ وہ اس کی دی ہوئی اذیت کی وجہ سے رو رہی ہے، مگر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس کے ہی برابر میں بیٹھی اپنی محبت کو دیکھ تڑپ کر رو رہی ہے. ارحم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور انس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ بہت خوش نصیب ہیں. آپ کی زندگی میں شبرا آئی ہے. میں دعا کروں گا آپ دونوں ہمیشہ تا حیات ساتھ رہیں. ہو سکے تو شبرا مجھے معاف کر دینا. یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، وہاں سے چلا گیا تھا. انس نے اس کی پشت کا دور تک پیچھا کیا تھا، جبکہ شبرا سر جھکائے آنسو پونچھ چکی تھی. اچانک ہی انس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا، کبھی بھی زندگی میں خود کو تنہا مت سمجھنا. تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہر مقام پر کھڑا ہے. میں تمہیں بالکل بھی الزام نہیں دوں گا. وہ سب اللہ کی مصلحت تھی. میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بھی یہ سب کام کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے بھی استعمال ہوئی چیز ہی عطا کی. لیکن میں تمہیں تانا نہیں دے رہا. میں خوش ہوں کیونکہ اللہ دیکھ کر عطا کرتا ہے. مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا شبرا. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. جبکہ وہ بے اختیار مسکرا دی تھی. دل ہی دل میں وہ مطمئن تھی. اللہ نے اگر اسے کچھ چھینا تھا تو اسے بے مثال عطا کیا تھا. جو شخص اتنی بڑی حقیقت جان لینے کے بعد اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا تو وہ بھلا کتنی محبت کر سکتا تھا. وہ بس سوچ کے رہ گئی تھی. اور پھر ایسا ہی ہوا تھا. دنیا نے دیکھا تھا انس خان کس طرح اپنی بیوی کے قدموں میں نچھاور ہو جاتا تھا، جبکہ وہ تو چند ہی مہینوں میں اس پرانے تعلق کو بھول کر اپنی آنے والی زندگی میں مگن ہو گئی تھی. اور یہی بات انس کے لیے سکون کی راہ تھی.